السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اظہار، ہمیں رسول سے محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ اتنی محبت ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو جنم دن بھی مناتے ہیں۔ یہ ظاہری عمل ہوتا دھوکہ دینے کے لیے۔ دیکھو ہم نبی کو مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ اگر یہ نبی کو مانتے ہوتے تو نبی کی تاریخ ولادت مناتے، یوم ولادت بناتے، یعنی نبی کا جنم دن مناتے۔ کیوں مناؤں؟ آپ مجھے بتاؤ۔ تم کہتے ہو راجیو گاندھی کا منایا جاتا ہے، اندرا گاندھی کا منایا جاتا ہے، مہاتما گاندھی کا منایا جاتا ہے، کیا میرے نبی کی حیثیت ان سے کم تھی؟ جو کائنات کا امام ہے اس کا کیوں نہ منایا جائے؟ میرا جواب یہ ہے، اندرا گاندھی کا جنم دن اس لیے منایا جاتا ہے، پورے سال لوگ اس کو یاد نہ کرتے، قیامت کی صبح تک لوگ اس کو بھول جائیں گے، 2-4 سال میں تو اس کا پتہ ہی کٹ جائے گا۔ اس لیے اس کی قربانیوں کو یاد دلایا جاتا ہے سال میں ایک بار، تاکہ لوگ اس کو بھولنے نہ پائیں۔ راجیو گاندھی کو پورے سال یاد نہیں کیا جاتا ہے، ایک بار اس کا جنم دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ مہاتما گاندھی کے لیے 2 اکتوبر اس لیے منایا جاتا تاکہ لوگ مہاتما گاندھی کی دیش کے لیے کیا بلیدان رہا، قربانیاں رہی، اس کو لوگ یاد رکھیں۔ جس کو لوگ پورے سال یاد نہ کرتے ہوں، ایک دن اس کو یاد کر لیا جاتا ہے تاکہ تاریخ اور اتہاس میں اس کا نام رہے۔ میرا نبی اس کا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس نبی کے نام کو مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز میں متعین فرما دیا ہے کہ ایک دن میں میرے نبی کو 5 بار تم یاد کرو، وہ بھی میرے گھر میں پہنچنے کے بعد، اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کو ایک دن میں 5 بار جس کا نام لیا جاتا ہو، میرے بھائیوں اس کو کائنات کی قیامت کی صبح تک نہیں بھلا سکتی ہے، اس کو دنیا قیامت کی صبح تک نہیں بھلا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، تمہیں سال، یہ تو اپنی قسمت ہے، تم اپنی قسمت میں خوش، ہم اپنی قسمت میں خوش۔ تم سال میں 1 بار یاد کرتے ہو، ہم دن میں 5 بار یاد کرتے ہیں۔ جو 1 بار یاد کرے، 1 بار مانے، 1 بار جنم دن منائے، وہ تو محبت رسول کا دعوے دار ہے، اور جو دن میں 5 مرتبہ جناب محمد رسول اللہ کا نام لے وہ گستاخ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے ہاں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ کسی جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہو تو اس جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ جھوٹ بھی سچ نظر آنے لگے۔ آج وہی ہو رہا ہے، ہم نبی کے شان میں گستاخیاں ہم کرتے ہیں، ہم نبی کو ہم بے یار و مددگار مانتے ہیں، لیکن ہم ماننے کا اتنا دعویٰ کریں کہ ہم سے زیادہ کوئی ماننے والا ہی نظر نہ آئے، لیکن صرف دعوے تک، کام ہم کچھ نہیں کریں گے نبی نے جو بتایا ہے، ہم عمل کچھ نہیں کریں گے جو نبی نے بتایا ہے، بس نام ہم لیں گے، نبی کا نام لیں گے، اٹھتے چلتے پھرتے سوتے ہم نام لیں گے نبی کا، بس اس نام کی بنیاد پر لوگ سمجھیں گے کہ ان کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ہم اور آپ اللہ کے نبی کو اتنا کیا مانتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، جتنا عرب کے لوگ مانتے تھے کافر ہونے کے باوجود۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو یہ لقب کس نے دیا تھا؟ امین کا، صادق کا، سچے ہونے کا اور امین کا لقب کس نے دیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے، جب فیصلہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، وہ کہتا ہمارا سردار، وہ کہتا ہمارا سردار۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے چلا آئے گا وہ فیصل ہوگا، وہ جج ہوگا، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ مانا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، لوگ پہلے مسجد میں خانہ کعبہ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے جو نظریں اٹھا کر امام کائنات پر جو اپنی نظریں جمائیں تو سارے لوگوں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، امین آ گیا، صادق آ گیا۔ یہ رسول، یہ نبی، یہ محمد ابن عبداللہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ فیصلہ کیجئے، ہم ماننے کے لیے تیار۔
یقین ہو تو ایسا فیصلہ ہوا نہیں ہے. نبی کیا فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے فیصلہ کرو، ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں. یقین کی حد تو دیکھیے، تیقن کی نگاہ تو دیکھیے. کیا کہتے ہیں؟ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ میرے خلاف ہو، چاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو، ہم آپ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار. یہ تو کافر بھی نبی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ہم تو نبی کی حدیثیں ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نبی کے نماز کے بتائے ہوئے طریقے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نبی کے طلاق دینے کے طریقے کو جو آپ نے بتایا ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نبی کی تعداد تراویح جو آپ نے بتائی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو نماز کے طریقے کو بھی جو عبادت ہے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کافر تو بیگ وقت چیخ اٹھے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اے اللہ کے نبی آپ فیصلہ تو کیجئے. اے محمد ابن عبداللہ، اس وقت آپ رسول اللہ نہیں بنے تھے، آپ سے کہا کہ آپ فیصلہ تو کیجئے ہم مان لیں گے. یقین کی نگاہیں تو دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ کافر تھے پھر بھی محمد رسول اللہ کو پر اتنا یقین کیا کرتے تھے، اتنا اعتبار کیا کرتے تھے. ہم تو مسلمان ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، ہم محمد کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کی نہیں مانتے. ہم محمد کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کی نہیں مانتے. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ یہ چلا کہ اظہار کر لینا بھی کافی نہیں ہے. اظہار ہی کرنا ہوتا، اور اظہار کر لینے سے کوئی آدمی اگر جنتی ہو جاتا، اظہار کر لینے سے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا، تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں ابو لہب تو سب سے بڑا جنتی ہوا، کیونکہ ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ اس دنیا سے چل بسے. ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوبیہ. ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوبیہ. صوبیہ آمینہ کے گھر جایا کرتی تھی. ابو لہب نے کہہ رکھا تھا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آمینہ گھر میں اکیلی رہتی ہے میری بھابھی، جاؤ اس وقت وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ذرا خدمت کرتی رہو اس کی. آتی جاتی رہتی تھی. ایک دن دیر ہو گئی، آمینہ نے لڑکا جانا، آمینہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا. محمد الرسول اللہ جو آگے چل کے رسول بننے والے ہیں، جو 40 سال کی عمر کو پار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جبرائیل امین کے ذریعے رسالت عطا فرمائے گا، اللہ ان کو نبی و پیغمبر بنائے گا. محمد ابن عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے. آمینہ نے سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ کو اپنی پستان سے لگایا. نبی نے سب سے پہلا جو دودھ پیا وہ اپنی ماں کا دودھ پیا. ماں کی پستان جب خشک ہو گئی تو آپ کی اس بچے کو، آمینہ کے اس لاڈلے کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے چل کے نبی بننے والے ہیں، آمینہ کی گود سے صوبیہ نے لے لیا. صوبیہ نے لے لیا اور صوبیہ نے اپنی پستان سے لگا لیا، دودھ پلایا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ آمینہ کے بعد نبی نے سب سے پہلے جو دودھ پیا آمینہ کا اپنی ماں کا، اور اپنی ماں کے بعد جو سب سے پہلا دودھ پیا وہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا. صوبیہ گھر میں آئی. ابو لہب نے کہا آج کچھ زیادہ دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ بھابھی تو ٹھیک ہے، میرے بھائی کی بیوی وہ تو ٹھیک ہے، آمینہ تو ٹھیک ہے. کہا آج تم کو خوشخبری ہے. کہا کیا خوشی ہے؟ کہا آج آمینہ نے لڑکا جنا ہے، آج تم چچا بن گئے ہو، بھتیجا پیدا ہوا ہے. میرے مرحوم بھائی کے گھر میں، میرے مرحوم بھائی کے گھر میں اس کا چشم و چراغ آ گیا. ابو لہب بیٹا تھا، اس کے کاندھے پر چادر تھی. اٹھا، اس نے اپنی چادر اٹھائی اور اس چادر کو اس نے اپنی لونڈی کو ہبا کر دیا، دے دیا. اے میری لونڈی، اے میری خادمہ، یہ چادر میں تجھے گفٹ دے رہا ہوں. آج تو نے مجھے ایسی خوشی سنائی ہے، ایسا شبھ سماچار دیا ہے، لے یہ چادر میں تجھے دیتا ہوں. دل چاہتا ہے کہ آج تجھے میں قیمتی ایوارڈ سے نوازوں، دل چاہتا ہے تجھے قیمتی ایوارڈ دوں، اور اس سے زیادہ قیمتی ایوارڈ میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو میری لونڈی ہے، تو میری خادمہ ہے، جا، آج سے میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے. آئے صوبیہ، آج کے بعد تو میری غلام نہیں ہے، تو اپنے گھر جا، جہاں جانا چاہے چلا جا، چلی جا، میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا. اتنی خوشی ہوئی تھی ابو لہب کو محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر، اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی لونڈی تک کو بھی آزاد کر
میرے پیارے بھائیوں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا میں ناراض کسی سے نہیں ہوں, تم تو میرے بھائی ہو, تم نے میرا بگاڑا کیا ہے, میں تمہیں کیوں ستاؤں گا. ذرا ایمانداری سے دل پر فیصلہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا کہ ابو لہب نے تو لونڈی کو آزاد کر دیا, ہم تو اپنے گھروں میں جو نبی نے برائیاں بتلائیں وہ سرعام ہوتی رہتی ہیں, ہم تو اپنے گھروں سے اپنی بیٹیوں سے اور اپنے بیٹوں سے وہ برائیاں بھی دور نہ کرا سکے, ہم نے تو برائیوں کو بھی نکلوایا نہیں, یہ قربانی بھی تو ہم نے نہیں دی, پھر بھی ہم محبت رسول کے تابع دار ہیں. اس نے تو لونڈی کو آزاد کر دیا, لیکن اس کے باوجود اس آدمی کو لعنت ہی ملی. ابو لہب کو یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ لو, تبت یدا ابی لہب و تب, اگر اظہار کر لینے سے جنت ملتی تو ابو لہب نے تو جو اظہار کیا تھا ہم تو اس کے پاسنگ میں بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں اظہار کر لینے سے بھی ہم پکے سچے مسلمان نہیں, اقرار کر لینا اور اظہار کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ لاکھ اقرار کرو کہ مجھے رسول سے محبت ہے, آپ لاکھ اظہار کرو, سال میں ایک مرتبہ کہہ دیکھو ہمیں رسول سے محبت ہے, تبھی تو ہم ایسا کر رہے ہیں. اظہار سے محبت نہیں ہوتی ہے, اقرار سے محبت نہیں ہوتی ہے, اور دعوے سے بھی محبت نہیں ہوتی ہے. دعویٰ کر لو نبی سے بڑھ کر ہم کسی کو نہیں مانگتے, سب سے زیادہ محبت ہمیں ہے, حرمت رسول پر ہم اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیں گے. یہ صرف دعوے کرتے رہو, دعوے سے اگر کوئی مسلمان ہوتا اور دعوے سے جنت ملتی ہوتی تو منافقوں سے بڑھ کر دعویٰ کون کرتا ہے. آپ اٹھاؤ سورہ منافقون, منافق بھی تو یہی کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں, ان کا بھی تو دعویٰ یہی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھیے, سورہ منافقون سورہ جمعہ کے بعد جو سورت آتی ہے کھولیے اور پڑھیے قرآن کی آیتیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الفاظ پر غور کیجیے, اللہ نے کیا فرمایا, اذا جاءک المنافقون, جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے, جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے, آپ تو سمجھتے ہیں میرے بھائی ہیں, آپ تو سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لی ہیں, آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی پارٹی کے ہمارے ہی گروہ کے آدمی ہیں, کیونکہ نبی اکرم کو علم غیب تو تھا نہیں, آپ تو ان کو اپنا آدمی سمجھتے. اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا دعویٰ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, نشهد, ہم گواہی دیتے ہیں, انکا لرسول اللہ, کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. علماء بیٹھے پوچھو وہ دعویٰ کتنے زور سے کرتے تھے. انکا, انا تاکید کے لیے آتا ہے اور انا کی خبر پر لام داخل ہے, یعنی وہ پورے زور و شور کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہتے تھے انکا لرسول اللہ, ہم تو دل کی گہرائیوں سے دعویٰ کرتے ہیں, ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, ہم تو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے منافقوں کا دعویٰ کیا ہے, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, مانتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا کہا, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کو تو معلوم ہی ہے. یہ آپ سے کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے, اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن انہوں نے انا اور لام کے ساتھ کہا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ نے بھی ویسا ہی جواب دیا انا اور لام کے ساتھ, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے. ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ, لیکن ان کا دل آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. پتہ یہ چلا کہ صرف زبان سے دعویٰ کر لینا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے, یہ بھی صرف مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے, محبت رسول کی علامت کیا ہے, پکے سچے مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے, وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر ہم اس کسوٹی میں پورے اترتے ہیں تو ٹھیک. یہ کون سی محبت ہے, اذان ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, ہم سینہ ٹھوکے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو زخمی کیے چلے جا رہے ہیں, اور ایسے دیوانے ہیں, مؤذن تو جا بھاڑ میں, مسجد بھی جائیں ادھر, ہمیں کیا مطلب, ہم تو ایسے دیوانے ہیں اپنے نبی کے کہ ہم تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو عشق رسول کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کون سی محبت ہے, ہمیں نہیں معلوم. یہ محبت ایک طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے, انقذی نفسک من النار, او میری بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. قیامت
کے دن میں تیرے کوئی کام نہ سکوں گا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تیرے کوئی کام نہ سکوں گا. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی, اپنی لخت جگر کو کہ میں تیرے کام نہ سکوں گا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں صاحب, یہ تو عجیب و غریب بات ہے. ہمارے بھائی مجھے مانتے ہیں, ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنے مریدوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ جہنم میں ڈال دے تو بخوشی چلے جانا, ڈرنا نہیں. تم مجھے مانتے ہو, میں تمہارا بزرگ ہوں, میں جہنم میں تھوک دوں گا, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. اپنے مریدوں کو اس طریقے کے دھار سے بندھانے والے ذرا سوچے تو صحیح کہ قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے. امام کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ کے رسول بھی سامنے ہوں گے. ہائے ہائے, ذرا غور تو کرو, حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے, پانی پلا رہے ہوں گے, ایک جماعت آئے گی, دیوار کھڑی کر دی جائے گی. ثم یحال بینی و بینہم, اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو ان کو. فرشتے کہیں گے نہیں. اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو, یہ سب مجھ میں سے ہیں. یعرفونی وعارفہم, اٹھاؤ بخاری شریف کتاب الحوض, یہ مجھ میں سے ہیں, میرے امتی ہیں. یعرفونی وعارفہم, یہ مجھے جانتے ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. یعنی ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں. پتہ چلا کہ بدعتیوں کے بھی اعضائے وضو چمکیں گے. ان کی نمازیں قبول نہیں ہے لیکن وضو کے اعضاء ان کے چمکیں گے. بدعتیوں کے, جو بھی بدعتی ہو, ہم ہیں یا کوئی بھی ہو, بدعتیوں کے اعضاء چمکیں گے. اللہ کے نبی انہی اعضائے وضو کی چمک دیکھ کر کہیں گے آنے دو ان کو, یہ مجھ میں سے. یعرفونی وعرفہم, یہ مجھے جانتے, میں انہیں جانتا ہوں. فرشتے کہیں گے نہیں, آپ نہیں جانتے. غور کرو, حاضر و ناظر مان لینا بہت آسان ہے, دلیل پیش کرنا بڑا مشکل ہے. میرے بھائیو, دلیل یہ ہے بخاری کی حدیث میں, آپ کو نہیں معلوم, اور الفاظ بھی غور کرو کیا بخاری کے, انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے اللہ کے نبی, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا چھوڑ دینے کے بعد, دنیا سے چلے آنے کے بعد, اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد, ان لوگوں نے جن کو پانی پینے سے روک دیا گیا, آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے دین میں کون کون سی بدعتیں نکال لی تھی, کون کون سی دین میں نئی چیزیں نکالی تھی. تب اللہ کے نبی نظریں اٹھائیں گے, یہ بدعتی ہیں, انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا, جو کام میں نے نہیں بتائے تھے وہ کام انہوں نے کیے تھے. فرشتے کہیں گے ہاں. تب اللہ کے نبی کا بھی جواب سنو, کیا کہیں گے اللہ کے نبی, سحقن سحقن لمن غیر دینی, ان بدعتیوں کو میری نگاہوں سے دور کر دو, میرے سامنے سے دور کر دو, جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا, جنہوں نے میرے دین کو مسمار کر دیا تھا, جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا. آج بڑے پیار سے میں تم سے کہوں گا, مجھے بتاؤ, میری عمر اس وقت 34 سال ہے, 34 ایئر. میں 34 سال میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی ہے. میں نے 34 سال سے اب تک کبھی جلوس نہیں نکالا ہے, کبھی لائٹیں میں نے نہیں جلائی ہیں. لیکن اللہ کی قسم میں کل سے جلانے کے لیے تیار ہوں, شروعات یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجھے صرف ایک دلیل دے دو, ایک دلیل دے دو. اللہ کے نبی کی زندگی میں کسی صحابی نے جناب محمد رسول اللہ کا جنم دن منایا ہو. چلو نبی کے بعد شروع ہوا تھا تو مجھے بتا دو, حضرت ابو بکر صدیق 2 سال جنہوں نے خلافت کی ہے, نبی اس دنیا میں نہیں ہے. ہاں اپنی بیٹی نبی کو دی ہے, اپنی بیٹی عائشہ نبی کو دی ہے. آپ عائشہ کے شوہر ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی جناب محمد رسول اللہ کو دی ہے. ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی دی ہے. غور کیجئے, ابو بکر صدیق سسر ہیں, داماد اس دنیا میں نہیں ہے, 2 سال خلافت کی ہے. مجھے ایک دلیل دے دو. میرے پیارے بھائیوں, میں لڑنے نہیں آیا, میں جھگڑنے نہیں آیا, میں کسی کی مسجدوں پر قبضے کرنے نہیں آیا, میں کہیں نہیں آیا. مجھے ایک دلیل دے دو کہ محمد رسول اللہ کے سسر نے بھی کبھی اپنے داماد کا جلوس نکالا ہو, کبھی لائٹیں جلائی ہو, کبھی موم بتیاں جلائی ہو, کبھی اگربتیاں سلگائی ہو. تم ایک دلیل دے دو خلیفہ اول سے. جاؤ اہل حدیثوں کے بھرے مجمع میں اس اسٹیج سے میں اعلان کرتا ہوں, کعبے کے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں 34 مرتبہ میں جلوس نکال لوں گا تاکہ میرے ہر سال کے بدلے کا خمیازہ پورا ہو جائے. میں قضا کرنے
کے لیے تیار ہوں. جب فرض نماز کی قضا ہو جاتی ہے تو اس کی قضا کیوں نہیں ہوگی؟ میں 34 مرتبہ، چلو 34 نہیں، 34 کے دگنی کر لو، 68 مرتبہ میں جلوس نکالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک دلیل دے دو. میں بڑے پیار سے دلیل مانگتا ہوں، میں گولیاں نہیں مانگتا، لاٹھی نہیں مانگتا. مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں تو پہلے ہی سے مرا ہوا ہوں. میرے بھائیوں کیوں مجھ پر ظلم کر رہے ہو؟ میں جو